بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا اگلا جو باب تھا یہ باب الصفوف ہے۔ صفوف صف کی جمع ہے، صفوں کو کہتے ہیں جو نماز کے دوران جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو صف بندی کی جاتی ہے اس صف۔ تو چونکہ یہ بھی انتہائی اہم ایک صفوف کا جو مسئلہ ہے، صفوں کے درستگی اور صحیح ہونا، اور اس میں کچھ باتیں ہمارے ہاں جو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے مختلف فی بھی ہیں، تو اس کو سمجھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ صف کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے میں حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ ہمارے اس کتاب میں نہیں ہیں لیکن بڑی پیاری روایات ہیں تو میں اس لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلنا علی الناس بثلاث، ہم لوگوں پر ہم کو فضیلت دی گئی ہے تین وجوہات کی بنا پر۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں بنا دی گئیں فرشتوں کی صفوں کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر یہ فضیلت دی کہ ہم نماز میں صف بندی کرتے ہیں نا، تو ہماری صفیں بعینی ویسی صفیں ہوتی ہیں جس طرح فرشتے جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی جو صف بندی ہوتی ہے بالکل ایسی۔ اور فرمایا وجعلت لنا الارض کلھا مسجدا، اور دوسری فضیلت ہمیں باقی امتوں کی مقابلے میں یہ دی گئی ہے کہ زمین ساری کی ساری ہمارے لیے نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے، مسجد بنا دی گئی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی مومن مسلمان مسجد کے علاوہ بھی وقت ہو جائے نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے مخصوص معبد خانے ہوتے تھے جہاں پر وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ وجعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، ہمارے لیے یہ جو زمین ہے اس کی جو مٹی ہے یہ پاکیزہ بنا دی گئی وضو کے لیے، طہارت کے لیے، اگر پانی نہ پائیں تو تیمم کر کے، وہی ہمارے وضو کے بھی قائم مقام ہے اور وہی ہمارے غسل کے بھی قائم مقام۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ایک اور روایت میں کہ یہ صفیں جو فرشتوں کی صفیں ہیں وہ کیسی صفیں ہیں؟ پھر صحابہ نے پوچھا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربھا، تم ویسی صفیں کیوں نہیں بناتے؟ رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں، تم بھی ویسی صفیں بناؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف تصف الملائکۃ عند ربھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں اپنے رب کے ہاں، ہم بھی ویسی صفیں بنا لیں۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، وہ صفیں اس طرح بناتے ہیں کہ فرشتے رب کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں پھر پچھلی صف بناتے ہیں، یعنی اگلی جو بھی صف ہوگی وہ مکمل کر کے پیچھے صف بنائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِ، وہ صفوں میں جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تراس کہتے ہیں نا صفوں میں جڑ کر مل کر کھڑے ہونا تاکہ کوئی خلل باقی نہ رہے، تو وہ کسی بھی قسم کے خلل کو نہیں چھوڑتے، تو بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو روایات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ مطابقت کرنی ہے، مشابہت کرنی ہے، تو پھر ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک یہ کہ آپ اگلی صف کو مکمل کریں پھر پچھلی صف بنائیں، دوسرا یہ کہ مل کر کھڑے ہوں، درمیان میں کوئی خلل وغیرہ، جیسا کہ ہمارے ہاں کئی جگہ پر تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہے تو دوسرا ٹھیک ٹھاک درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے اور دور کھڑا ہوتا ہے، یعنی کرونا کی SOPs سے ہٹ کر بھی۔ تو بہرحال یہ ہے۔ یہ اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تھوڑا سا اگلا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے جو صفوں کی درستگی ہے اس کے حوالے سے ایک اور حدیث وہ انتہائی وہ بھی قابل غور ہے، اور وہ بھی غالباً سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری وغیرہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ صفوں کی درستگی میں، یعنی ایک بات جو جو محل نزاع ایک مسئلہ ہے کچھ مکاتب فکر کے درمیان، وہ یہ ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صفوں کو درست کریں، اس میں یہ بات بھی ہے کہ پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملانا چاہیے۔ کندھے سے کندھا ملانے پر تو اتفاق ہے کہ کندھے سے کندھا ملانا چاہیے،
اکثر لوگ اس پر جو ہے وہ یعنی دوسرے مکاتب فکر والے مانتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملانے کو وہ نہیں تسلیم کرتے۔ تو اس میں جو ہے صف بندی تھی، وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سے صفیں درست کروانے پر اتنا زور دیا، اتنی تاکید کی کہ ہم صفیں پھر اس طرح درست کرتے تھے کہ یہاں تک کہ پاؤں سے پاؤں ملا کے صف درست کرنی ہوتی ہے نا، یہاں تک کہ ہمارا جو ہے وہ ٹخنے سے ٹخنا ملانے کی بھی کوشش کرتے تھے، یعنی ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملا لیتے تھے۔ ویسے جو ہے وہ پاؤں سے پاؤں ملانا جو ہے وہ یلزقو بمن کے بے صاحب بے من کے بے ہی صاحب من کے بھی، یعنی اپنے کندھے کو دوسرے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملانا، اور پاؤں کو جو ہے وہ رجل کو پاؤں کو جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ ملانا۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث سے جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ اس پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ملاؤ یعنی برابر کر لو، پاؤں کے پاؤں سے برابر کر لو، آگے ہیں تو وہ بھی صحیح برابری تبھی ممکن ہے جب آپ پاؤں سے پاؤں ملا لیں گے، اور صف کی جو صحیح بہترین درستگی ہے نا وہ بھی تبھی ممکن ہے جب آپ پاؤں سے پاؤں ملائیں گے اور کندھے سے کندھا ملائیں گے۔ اس میں ہمارے ہاں کچھ اہل حدیث حضرات بھی غفلت کرتے ہیں اور ایک غلط کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملانا تو ضروری سمجھتے ہیں، اس کی خاطر وہ پاؤں اتنا کھول لیتے ہیں کہ اوپر سے کندھے نہیں جڑ پاتے۔ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ پاؤں سے پاؤں ملانے ہیں تو کس حد تک ملانے ہیں، یا پاؤں کھولنے کے ساتھ تک ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کی کندھوں کی چوڑائی ہے نا اتنا آپ نیچے سے جو ہے وہ پاؤں کھولیں۔ جب اتنے آپ پاؤں کھولیں گے تو پھر پاؤں سے پاؤں بھی مل جائیں گے اور اوپر سے کندھا بھی مل جائے گا۔ بعض حضرات جو ہے وہ پاؤں زیادہ کھول لیتے ہیں۔ اچھا، اس پہ پھر بعض حضرات نے مضحکہ باتیں بھی بنا لی کہ دیکھیں جی یہ اتنے پاؤں کھول لیتے ہیں، نیچے سے کوئی چیز گزر رہی ہے، کیا ہو گیا ہے، مطلب جو ہے نا وہ ایسی بھی باتیں بعض لوگوں نے بنائی ہیں۔ تو تضحیق تو نہیں کرنی چاہیے نا ویسے بھی کسی بات پہ، لیکن یہ ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرے پاؤں اتنے نہ کھلے ہوں کہ کہیں جو ہے وہ اوپر سے کندھا نہ مل سکے، دونوں کا ملانا ضروری ہے۔ اس میں بھی ہمیں پابند نہیں کیا گیا نا، آپ اپنے طور پر کھولیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی امام صاحب والی جو جانب والا بندہ ہے نا اس کے ساتھ آپ پاؤں ملانے کی کوشش کریں، دوسری جانب والے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حق بندہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ملائے نا۔ اب امام والے کے ساتھ آپ نے پاؤں ملا لیا، پھر اس کے ساتھ اتنا کھول لیں کہ جتنا آپ کے جسم کی یہ اوپر سے کندھے کھلے ہیں، زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگلے بندے پر وبال ہے، وہ پھر آپ پہ وبال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس میں یہ بات بھی ہے۔ اسی طرح مثلا اگر عموماً یہ واقعہ بہت کم ہی نادر ہے کہ کوئی پیش آ جائے، اگر آ جائے کسی بندے کا وضو وغیرہ ٹوٹ گیا اور وہ اور وجہ سے صف سے نکل گیا، تو آپ جو اگر امام سے اس سائڈ پر کھڑے ہیں تو آپ کو چاہیے وہ آپ پھر اس طرف امام کے ساتھ مل سکتے ہیں، اس جگہ کو خالی نہ چھوڑیں، قدم بھر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یعنی یہ کہ بندہ چلا گیا نا تو اس خلل کو، وہ درمیان میں جو خلا باقی رہ گیا، آپ اس بندے کے ساتھ مل جائیں، وہ ملا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے جی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان جدتہ ملیکہ، ان کی نانی، جدہ کا لفظ دادی اور نانی دونوں پر بولا جاتا ہے، یہاں مراد نانی ہے، ان کی نانی تھی جن کا نام ملیکہ تھا، یعنی ان کی والدہ کی والدہ ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ، دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعتہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو انہوں نے بنایا تھا گھر میں۔ ایک دن کھانا بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں اور کھانا کھائیں۔ تو یہاں پر دو بڑی لطیف جو ہے نا وہ جذبات سامنے آتے ہیں کہ صحابہ اور صحابیات اور حتیٰ کہ بوڑھی صحابیات، ایک بڑا ان کا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہم گھر میں بلائیں، خدمت کریں کھانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ بھی آتے ہیں کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو ہے وہ کوئی بڑا ہوتا، چھوٹا ہوتا، امیر ہوتا، غریب ہوتا، مرد ہوتا، عورت ہوتی، اگر وہ کھانے کی دعوت یا کوئی بھی دعوت کے لیے گھر میں بلاتے تھے تو آپ تشریف لے جاتے تھے۔ ایسے کئی سارے واقعات سیرت طیبہ سے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی دعوت کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کی دعوت کرنی چاہیے۔ ویسے نا اس مزاح والی بات سے ہٹ کر یہ
بہت ہی نا اس کے اندر فوائد ہیں. ویسے بھی ہوتی ہے، آپ اہل علم کے کو کھانے کے لیے مدعو کریں. اسلام آباد میں ایک دفعہ ایسے ہوا، میں ترنول میں ہوتا تھا، تو وہ کوئی بندہ تھا پتہ نہیں حج پر گیا واپس آیا یا عمرے پر، یا اسے کوئی خوشی ایسی ملی نا، تو اس نے اپنی مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ قاری عبد الرحمن حامد صاحب ان کا نام ہے، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں اسلام آباد میں نا، وہ ماشاءاللہ بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تراویح میں ان باقاعدہ کچھ دن وہ فیصل مسجد میں بھی تراویح پڑھاتے ہیں اور الوداع والوں کی مسجد میں بھی پڑھاتے ہیں. الوداع والوں کے جو سیٹ اپ ہے نا اس میں تو وہ استاد بھی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ قاری صاحب میں جو ہے نا وہ مجھے یہ میرا ایک خوشی کا مقام ہے تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو قاری صاحب نے کہا کہ آپ پورے اسلام آباد کی جتنی بھی اپنی اہل حدیث مساجد ہیں نا، ان کے جو ائمہ اور خطباء ہیں آپ ان کی دعوت کریں، اچھی سی دعوت کریں. اچھا پھر اس بندے نے دعوت رکھی جی، اور دعوتی کارڈ ایک بڑا شاندار چھپوایا اس نے، دعوتی کارڈ چھپوا کے پھر اس نے بھیجا آتا کہ اسلام آباد کی حدود میں آتا ہے ترنول، تو ہمارے پاس بھی وہ کارڈ آیا. پھر میں ہمارے جو ترنول کے دوست تھے ہم لوگ گئے پھر وہاں پر، اور ایک بڑی شاندار، آپ یہ سمجھیں کہ ایک اچھے خاصے امیر آدمی کا جو کسی بیٹے کا ولیمہ ہو نا یا اس کا ولیمہ ہو تو وہ بناتا ہے دعوت، اس طرح کی دعوت تھی. تو اس میں ایک برکت بھی ہوتی ہے، آپ اہل علم کی خدمت کریں، کسی بھی لحاظ سے کی جا سکتی ہے، کھانے کی دعوت میں بھی ہے. بہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ انہوں نے سیدہ ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی، فَأَكَلَ مِنْهُ، انہوں نے دعوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور پھر آپ نے وہ کھانا کھایا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا قوموا فلأصلی لکم، آپ نے نا آپ گئے تھے تو کھانا کھا کر، اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا بھی استاد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، امام مسجد ہے، خطیب صاحب ہیں، عالم ہیں، اس کی دعوت کی گئی ہے تو کیا وہ کھانا کھا کے کچھ دینی فائدہ جو ہے نا آپ اگلے بندے کو دے کر آئیں. تو آپ گئے تھے تو آپ نے کہا چلو آؤ میں تمہیں نا ایک کچھ نماز پڑھا دیتا ہوں، تمہارے کچھ نوافل کی نا امامت کرا دیتا ہوں، برکت کی خاطر آپ نے کر دی ایسے. تو قوموا، کھڑے ہو جاؤ، صف بندی کرو، فلأصلی لکم، میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں. قال انس، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقمت، وہ فرماتے ہیں کہ فقمت الی حسیر، تو میں اب نانی کا گھر تھا نا تو میں گیا، میں نے کہا چلو کوئی چٹائی لے آئے نا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے. تو میں ایک چٹائی تھی ہمارے گھر میں وہ لینے چلا گیا. قد اسود من طول ما لبس، جو زیادہ کثرت استعمال کی وجہ سے نا وہ چٹائی کھجوروں کی تھی وہ سیاہ ہوئی پڑی تھی. تو فنزحته بماء، تو میں نے اس پہ پانی بہایا. اب پانی بہانے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو کھجور وہ سخت ہوتی ہے تو پانی بہانے سے وہ تھوڑی پانی لگنے سے نرم ہو جائے گی، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ اس پر کافی میل بنی ہوئی تھی تو اس کو تھوڑا صاف کرنے کے لیے پانی شانی بہا کے اپنے طور پر اپنی صفائی کر سکتے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چٹائی بچھا دی. فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے. وصففت انا والیتیم وراء، میں نے اور ایک اور لڑکا تھا، ہم نے آپ کے پیچھے صف کی. اکیلا بندہ ہوگا تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اگر دو بندے ہوں گے تو پھر وہ امام کے پیچھے صف بنائیں گے. تو چونکہ سیدنا انس اور ایک اور لڑکا تھا، یہاں پر یتیم کا معنی یتیم بچہ نہیں ہے، عربی میں یتیم لڑکے کو کہتے ہیں، جو ٹین ایج لڑکا ہوتا ہے نا اس کو یتیم کہا جاتا ہے. تو میں اور ایک لڑکا تھا تو ہم پھر پیچھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنا لی. والعجوز من ورائنا، اور جو میری نانی تھی بوڑھی خاتون وہ پھر ہمارے بھی پیچھے کھڑی ہو گئی. اگرچہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں، عورت جو ہے وہ پھر بھی پیچھے کھڑی ہوگی، آگے امام کھڑا ہوگا. یعنی یہ صفوں کی ترتیب کیا ہے، آگے امام ہو، پیچھے میچور بندوں کی صف ہو، اگر بچے ہیں چھوٹے تو وہ پھر ان کے پیچھے صف بنا لیں، اور خواتین پھر ان بچوں کے بھی پیچھے صف بنائیں گی. اور امام ہے اور اگر بڑے نہیں ہیں بچے ہیں تو پھر وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور خواتین اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی. یعنی یہ ایک صفوں کی جو ہے وہ ترتیب ہے. والعجوز من ورائنا، نانی اماں پیچھے کھڑی ہو گئیں. فصلی لنا رکعتین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں. ثم انصرف رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا 2 رکعتوں کے بعد چلے گئے گھر. والی مسلم، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحیح مسلم والی حدیث ہے وہ بھی اسی حدیث کا ٹکڑا ہے. یہاں پر امام مقدسی نے صحیح مسلم کی اس حدیث کو، چونکہ وہ بھی سیدنا انس کے ساتھ متعلقہ تھی،
اور ان کے گھر سے متعلقہ تھی، تو اس کو، اور پھر اس میں صف بندی کا ذکر ہوا ہے خواتین کی اور مردوں کی، تو انہوں نے وہ بھی یہاں پر ذکر کر دی. یہ علیحدہ واقعہ ہے. علیحدہ واقعہ کیا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں، میں گھر کا ایک کونا، ایک حصہ مختص کرنا چاہتی ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، جہاں پہ میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھا کروں، اپنی فرض نماز پڑھا کروں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری اس گھر والی مسجد کا افتتاح آپ کریں. تو آپ کسی دن تشریف لائیں، ہمارا ادھر افتتاح کریں، ایک نماز میں ایک پڑھا دیں، تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد میں ادھر نماز پڑھا کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے. تو وہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ و بامہ، اللہ کے نبی نے اس دن، سیدنا انس اکیلے ہی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان حدیث سے نا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا انس خادم بھی تھے نا، تو ساتھ آگے پیچھے جانا، خصوصاً جو گھریلو مسائل، چھوٹے بچے تھے نا تو جاتے تھے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے صلی بہ و بامہ، انہیں اور ان کی والدہ کو سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. فاقامنی عن یمینہ، تو مجھے کیسے کھڑا کیا؟ اپنے دائیں طرف. اب اکیلا بندہ ہوگا یا بچہ ہوگا، وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا. وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا، اور خاتون جو تھیں یعنی ان کی والدہ، ان کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا، یعنی وہ پھر امام کے پیچھے ہو گئی. تو اس سے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچہ اکیلا ہو تو وہ خاتون کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا بلکہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. خاتون پیچھے پھر بھی اکیلی ہے. خاتون اکیلی ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پیچھے صف بنائے گی. مرد اکیلا ہو یعنی امام اور مقتدی دو ہی ہوں صرف، تو پھر مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا. یہ صف کی. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ جو بندہ دائیں طرف کھڑا ہوگا نا، وہ تھوڑا سا نا امام سے پیچھے ہو کے کھڑا ہوگا، امام کی برابری میں کھڑا نہیں ہوگا. یہ تقسیم ثابت نہیں کہ وہ تھوڑا سا پاؤں پیچھے بعض لوگ کر لیتے ہیں، بلکہ برابر، بالکل برابر صف بندی کریں گے. یہ کوئی تفریق ثابت نہیں ہے، یہ تقسیم ثابت نہیں ہے. تو اس طرح ہوا جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مسجد کا افتتاح کیا تھا. الیتیم قیل، وہ جو پچھلی حدیث میں لفظ نہیں آیا کہ وہ لڑکا تھا، وہ کون تھا؟ وہ تھا جی، اس کا نام تھا زمیرہ. زمیرہ نام تھا. جد حسین ابن عبداللہ ابن زمیرہ، زمیرہ کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، ان کے بیٹے تھے حسین. اور یہ بھی حدیث روایت کرتے ہیں چونکہ، تو امام صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ زمیرہ حسین کے دادا تھے. حسین بن عبداللہ بن زمیرہ ایک راوی ہے، تو وہ حسین کے جو دادا زمیرہ تھے، یہ وہ والے تھے جو اس وقت تین لڑکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا انس کے ساتھ مل کر انہوں نے صف بندی کی تھی. اس میں ایک اور مسئلہ صف بندی کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اگر خاوند اور بیوی دو اکیلے وہ نماز جماعت کراتے ہیں گھر کے اندر، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، مثلا جیسے آپ کی صورت ہے کہ آپ کے یہاں قریب اب اگر مسجد کوئی ایسی نہیں ہے اہل توحید کی، اور آپ تو چلے مسجد میں جاتے ہیں، ویسے اگر کوئی بندہ گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے، اس کے گھر کے قریب مسجد ہی کوئی نہیں ہے یا کسی حوالے سے وہ پڑھتا ہے، تو پھر وہ میاں بیوی کیسے جماعت کرائیں گے؟ وہ اس طرح ہوگا کہ خامد آگے کھڑا ہوگا اور پیچھے اکیلی بیوی کھڑی ہو جائے گی، وہ ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، وہ پھر عورت اکیلی پیچھے کھڑی ہوگی. اگرچہ وہ امام پھر اکیلا ہوگا تو کوئی بات نہیں. میں ہمارے گھر بھی گاؤں سے جو ہے وہ تھوڑا باہر کر گیا نا، تو کبھی ہم مسجد موٹر سائیکل پہ چلے جاتے ہیں، کبھی عشاء کی نماز جو ہے وہ پھر اگر گھر پہ پڑھ لیں اور کوئی نہ ہو تو پھر ہم دونوں اس طرح جماعت کرا لیتے ہیں کبھی کبھی، تو کی جا سکتی ہے. چلیں جی، آخری حدیث اس باب کی. اس سے پہلے نا وہ صحابی کا لفظ چونکہ آ گیا تو میں صحابی کے حوالے سے، صحابی کی تعریف کے حوالے سے ایک وضاحت کر دوں. صحابی نا اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کی پھر وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو. ٹھیک ہے، ایک شخص تھا جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جب دیکھا تو ایمان کی حالت میں دیکھا، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا. جب مرا تو وہ ایمان پر نہیں تھا، تو وہ صحابی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے آج ہی نا دن کو میں نے سنا وہ مرزا محمد علی جیلمی کے ایک کلپ کے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی جو وہ صحابہ کے حوالے سے کچھ وضاحتیں کر رہا تھا اپنے طور پر، تو دیکھو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو وہ کون تھے جی؟ کون تھے بتاؤ؟ صحابی تھے. بعد میں مرتد ہو گئے تو وہ کافر نہیں مرے. تو اللہ کے نبی کے دور میں تو وہ اس وقت تو صحابی تھے نا.
صحابی کا لفظ اب ہم ان کے لیے نہیں استعمال کریں گے. جو مرتد ہو گیا بعد میں تو اب اس کو کبھی بھی صحابی ہم نہیں کہیں گے, کیونکہ اس کی ایمان پر وفات نہیں ہوئی نا. جو ایمان کی حالت میں جس نے نبی پاک کو دیکھا اور پھر اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی تو وہ صحابی ہے. یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے. صحابی کی تعریف میں یہ دو چیزیں ہیں, ایمان کی حالت میں دیکھنا اور پھر ایمان پر وفات ہونا. مرتدین واضح ہے نا, تاریخ میں مرتدین کے بہت ساروں کے نام ہیں. صحابہ جو ہیں ان کی وضاحتیں ہیں الحمدللہ. تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ یہ صحابی تھا. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آج یہ رہ گیا ہو فیصلہ کرنا کہ وہ واقعی صحابی رہا تھا یا نہیں رہا. ویسے بھی مطلقاً جو ہے وہ ہم صحابی کہیں گے نا جب تک کہ کسی کے مرتد ہونے کی خبر نہیں آتی. یعنی ایک بندے نے کلمہ پڑھا تھا نا, اس کو صحابہ میں شمار کیا گیا, اور پھر بعد میں ہمارے پاس کوئی اس کا ایویڈنس ثبوت نہیں ہے کہ یہ بعد میں پھرا تھا یا نہیں پھرا تھا, تو ہم تو ظاہر پر حکم لگائیں گے نا کہ سارے صحابہ تھے, وہ صحابی تھا. جو مرتد ہوا اس کی وضاحت آ گئی جو تاریخ میں جو شخصی طور پر آیا. باقی تو لشکر کے اندر تھے نا, ان کا نام ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ان کا منسوب کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. تو جو مرتد تھے وہ مرتد تھے, جو صحابہ تھے وہ صحابہ تھے. یہ جی آخری حدیث اس باب کی ہے, وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. قال بت عند خالد, یہ طویل حدیث ہے نا, اس میں چونکہ انہوں نے جو صف بندی کے حوالے سے ایک واقعہ ہے وہ ذکر کر دیا. باقی وہ طویل حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات اپنی خالہ کے, بت تو بات ہے یہ بھی تو سے ہے رات گزارنا, وہ جو شیطان ناک میں رات گزارتا ہے نا اس کے لیے بھی لفظ بات ہی آیا ہے, یعنی یہی باب آیا. تو میں اپنی خالہ میمونہ, سیدہ میمونہ جو تھیں ازواج مطہرات میں سے تھیں, اور سیدنا سیدنا عبداللہ یہ جو تھے سیدنا عبداللہ بن عباس ان کی خالہ تھیں. تو میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رات رہنے کے لیے گیا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس لیے گیا کہ میں جا کے دیکھوں گا اللہ کے نبی رات کو عبادت کیا کرتے ہیں, تو پھر میں بھی ویسی عبادت کروں گا. سیدنا عبداللہ بن عباس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹین ایج تھے نا, بچے تھے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ طویل ہے حدیث تو میں نے جمعے میں بیان کی تھی, آپ شاید اس دفعہ نہیں تھے. ہاں جی چلے میں پھر دوبارہ مختصر سا کر دیتا ہوں کہ وہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, میں بھی لیٹا رہا. تو آپ تقریباً آدھی رات کے وقت یا آدھی رات سے کچھ پہلے یا آدھی رات سے کچھ بعد آپ جو ہے وہ بیدار ہو گئے. تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی آنکھوں پر جو ہے وہ ہاتھ ملا جس طرح نیند دور کی جاتی ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ کچھ پڑھا, وہ سورہ بقرہ کی آخری, سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تھیں, ایک روایت میں اس طرح آتا ہے. اور یہ کچھ اضافہ اور کمی بھی ہے ان چیزوں میں. پھر آپ جو ہے وہ اٹھے, دیوار کے ساتھ مشک لٹک رہی تھی, تو آپ نے اس کو کھولا اور اس سے وضو کیا, اچھی طرح وضو کیا, اور آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے. تو میں بھی پیچھے سے اٹھا, میں نے بھی وہی کام کیا اسی طرح, میں نے بھی پھر میں وضو کیا اور پھر میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو وہاں سے یہ ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. فقمت عن یساری, تو وضو کر کے یہ جو ہے نا فقمت عن یساری, میں آپ کے بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا. ویسے تو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے نا, میں نے کو مسئلہ نہیں پتا تھا, تو یہ جو ہے وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. فاخذ براسی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا میرے سر سے مجھے پکڑا, فاقامنی عن یمینی, اور پیچھے سے گزار کر دائیں طرف کھڑا کر دیا. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز کے دوران نماز کی درستگی کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ حرکت کرنی پڑے تو کی جا سکتی ہے. تو ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے نا میرے کان کو پکڑا اور میرے کان کی لو کو اس طرح کھجانا شروع کر دیا, ملنا شروع کر دیا, مسلنا, اور آہستہ آہستہ پھر مجھے اس طرف کر لیا, اور پھر کافی دیر آپ اس طرح کرتے رہے محبت کے ایک انداز میں. نفل نماز تھی. تو یہ جو ہے وہ چیز ہے جی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پتہ چلا کہ مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف ہی کھڑا ہوگا, بائیں طرف نہیں کھڑا ہوگا.